بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ہر وقت نیند آنا واقعی سستی ہے؟ ضروری نہیں۔ کبھی کبھی جسم کی یہ کیفیت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ نیند کا معیار ٹھیک نہیں، جسم کو کسی چیز کی کمی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور آج میں آپ کو 8 ایسی وجوہات بتاؤں گی جن کی وجہ سے کسی شخص کو بار بار نیند آ سکتی ہے، لیکن آخری 2 وجوہات کو خاص طور پر غور سے سنیں، کیونکہ بہت سے لوگ ان علامات کو صرف سستی سمجھ کر کئی مہینے گزار دیتے ہیں۔ وجہ نمبر 1، آپ سو تو رہے ہیں لیکن نیند پوری نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے ایک بہت عام غلط فہمی دور کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں 8 گھنٹے سوئی ہوں تو میری نیند پوری ہو گئی، لیکن صرف گھنٹے گننا کافی نہیں۔ سوچیں، آپ رات کو 8 گھنٹے بستر پر رہے لیکن بار بار آنکھ کھلتی رہی، کبھی موبائل دیکھا، کبھی پانی پیا، کبھی شور کی وجہ سے جاگ گئے، پھر دوبارہ سوئے۔ صبح آپ کو لگتا ہے میری تو 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو گئی، لیکن آپ کے جسم اور دماغ کو مسلسل اور پرسکون نیند شاید اتنی نہیں ملی جتنی اسے چاہیے تھی۔ اسی لیے بعض اوقات مسئلہ نیند کی مقدار نہیں بلکہ نیند کے معیار کا ہوتا ہے، اور اس کا ایک بڑا دشمن ہے رات دیر تک موبائل استعمال کرتے رہنا۔ سونے سے پہلے مسلسل موبائل دیکھنے سے دماغ کو آرام کے موڈ میں جانے میں مشکل ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب آپ دیر تک ویڈیوز، پیغامات یا سوشل میڈیا میں مصروف رہیں۔ تو اگر آپ صبح اٹھ کر تازہ دم محسوس نہیں کرتے تو سب سے پہلے اپنی نیند کے معمول کو دیکھیں۔ وجہ نمبر 2، آپ کے سونے اور جاگنے کا وقت ہر روز بدلتا رہتا ہے۔ کبھی رات 10 بجے سونا، کبھی 12 بجے، کبھی 2 بجے، پھر صبح کبھی 6 بجے اٹھنا اور کبھی 9 بجے۔ جسم کو ایک معمول پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سونے اور جاگنے کا وقت مسلسل بدلتا رہتا ہے تو آپ کی اندرونی سلیپ سائیکل متاثر ہو سکتی ہے، اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بستر پر تو چلے جاتے ہیں لیکن دماغ ابھی بھی جاگنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو جسم کہتا ہے مجھے ابھی مزید آرام چاہیے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ زیادہ تر دنوں میں سونے اور جاگنے کا وقت تقریباً ایک جیسا ہو۔ وجہ نمبر 3 ہے خون کی کمی۔ اب آتے ہیں ایک ایسی وجہ کی طرف جسے بہت سے لوگ صرف کمزوری سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین میں خون کی کمی ایک اہم مسئلہ ہو سکتی ہے۔ اگر جسم میں خون کے سرخ خلیات یا ہیموگلوبن کم ہو تو جسم کے مختلف حصوں تک آکسیجن پہنچانے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ نتیجہ، تھکن، کمزوری، چکر، سانس جلدی پھولنا، اور بعض لوگوں کو ہر وقت سستی یا نیند جیسی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ہر تھکن یا نیند کی وجہ خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اس کی تصدیق کے لیے خون کا ٹیسٹ اور ڈاکٹر کی رائے ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ مسلسل تھکے رہتے ہیں، خاص طور پر اگر ساتھ چکر یا سانس پھولنے جیسی علامات بھی ہوں، تو صرف چائے یا کافی پر گزارا کرنے کے بجائے وجہ معلوم کرنا بہتر ہے۔ وجہ نمبر 4، تھائرائیڈ کا مسئلہ۔ اب ایک اور ایسی وجہ جس کا نام بہت سے لوگ سنتے ہیں لیکن اس کی علامات کو پہچان نہیں پاتے، تھائرائیڈ۔ جسم میں تھائرائیڈ ہارمونز بہت سے اہم کاموں کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر تھائرائیڈ ہارمون کم بن رہا ہو تو بعض لوگوں میں تھکن، سستی، سردی زیادہ محسوس ہونا، وزن بڑھنا، قبض، جلد خشک ہونا اور توجہ مرکوز کرنے میں مشکل جیسی علامات ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہر وقت نیند آنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار پھر صرف نیند آنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے۔ اگر کئی علامات اکٹھی ہوں اور مسئلہ مسلسل رہے تو ڈاکٹر مناسب ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے۔ وجہ نمبر 5، پانی کی کمی۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، آپ آج کتنا پانی پی چکے ہیں؟ کئی لوگ پورا دن گزرنے کے باوجود بہت کم پانی پیتے ہیں، خاص طور پر گرمی میں ورزش کے دوران یا بیماری کے وقت جسم میں پانی کم ہو سکتا ہے۔ پانی کی کمی سے بعض لوگوں کو کمزوری، سر درد، چکر، توجہ میں کمی اور تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں مجھے تو ہر وقت نیند آتی ہے، جبکہ جسم شاید آرام نہیں پانی مانگ رہا ہو۔ البتہ پانی کی ضرورت ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہے، اور کچھ دل یا گردے کے مریضوں کو پانی کی مقدار محدود رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اس لیے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کو ترجیح دیں۔ وجہ نمبر 6، آپ کو رات کو سانس لینے میں مسئلہ تو نہیں؟ اب یہاں ذرا خاص توجہ دیں۔ اگر کوئی شخص رات کو 8 گھنٹے بستر پر رہتا ہے لیکن صبح اٹھ کر ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پوری رات سویا ہی نہیں، تو کبھی کبھی مسئلہ نیند کے دوران سانس لینے سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اسے نیند میں سانس رکنے کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص میں رات کو زور سے خراٹے آ سکتے ہیں، سانس رکنے یا ہاپنے جیسی کیفیت ہو سکتی ہے، بار بار نیند ٹوٹ سکتی ہے، اور صبح سر درد یا منہ خشک محسوس ہو سکتا ہے۔ دن کے وقت بہت زیادہ نیند آتی ہے، خاص طور پر خاموش بیٹھنے، ٹی وی دیکھنے یا گاڑی چلانے کے دوران آنکھیں بھاری ہونے لگیں تو اسے صرف سستی سمجھنا درست نہیں۔
یہ مسئلہ زیادہ وزن والے افراد میں زیادہ عام ہو سکتا ہے، لیکن صرف زیادہ وزن والے افراد ہی اس کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر آپ یا گھر کا کوئی فرد بہت زیادہ خراٹے لیتا ہے اور دن بھر غیر معمولی نیند آتی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ اور اب آتے ہیں وجہ نمبر 7 کی طرف۔ یہ وجہ شاید آپ کو حیران کر دے۔ وجہ نمبر 7، آپ کچھ ایسی دوائیں لے رہے ہیں جو نیند لاتی ہیں۔ کبھی مسئلہ بیماری نہیں، دوا ہوتی ہے۔ کچھ دواؤں کے مضر اثرات میں غنودگی یا نیند شامل ہو سکتی ہے، مثلاً بعض الرجی کی دوائیں، کچھ ایسی دوائیں جو اعصابی نظام پر اثر ڈالتی ہیں، اور کچھ دوسری ادویات بھی بعض افراد میں غنودگی پیدا کر سکتی ہیں۔ اب فرض کریں آپ نے نئی دوا شروع کی، اس کے بعد سے دن بھر نیند آنے لگی اور آپ نے سوچا شاید میں کمزور ہو گئی ہوں، حالانکہ ممکن ہے دوا کا مضر اثر ہو۔ اس لیے اگر کسی نئی دوا کے بعد آپ کی نیند یا غنودگی میں واضح تبدیلی آئی ہے تو دوا خود سے بند نہ کریں۔ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے پوچھیں کیا اس دوا کی وجہ سے نیند آ سکتی ہے۔ کبھی صرف دوا کے استعمال کے وقت میں تبدیلی سے بھی مسئلہ کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ دوا کے مطابق ڈاکٹر کرے گا۔ اب آتی ہے آخری وجہ، اور یہاں ہمیں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ہے۔ وجہ نمبر 8 ہے، کبھی کبھی مسئلہ صرف نیند نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو مسلسل بہت زیادہ نیند آتی ہے، آپ مناسب وقت پر سوتے ہیں، پھر بھی دن میں بار بار آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اور خاص طور پر آپ کو کام کرتے، پڑھتے یا گاڑی چلاتے وقت نیند آنے لگے، تو اسے معمولی سستی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں میں نیند سے متعلق مخصوص بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جن میں دن کے وقت غیر معمولی غنودگی ہوتی ہے۔ یہ عام تھکن سے مختلف ہو سکتی ہے، اور یہاں سب سے اہم بات، اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے نیند محسوس کرتے ہیں تو گاڑی چلانا جاری نہ رکھیں، کیونکہ چند سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ لگ جانا خطرناک حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ گاڑی روکیں، محفوظ جگہ پر آرام کریں، اور اگر یہ مسئلہ بار بار ہو تو طبی مشورہ لیں۔ تو کیا ہر وقت نیند آنا خطرناک ہے؟ نہیں۔ کبھی آپ نے رات دیر تک کام کیا ہو، نیند کم ہوئی ہو، بیماری سے ابھی صحتیاب ہو رہے ہوں، یا آپ کا معمول خراب ہو گیا ہو، ایسی صورت میں کچھ دن تھکن محسوس ہونا عام ہو سکتا ہے۔ مثلاً تب زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب یہ کیفیت مسلسل رہے، روزمرہ کے کام متاثر ہونے لگے، آپ مناسب نیند کے باوجود تازہ دم نہ ہوں، یا ساتھ دوسری علامات بھی موجود ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی نیند بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے روزانہ تقریباً ایک ہی وقت پر سونے جاگنے کی کوشش کریں۔ سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کم کریں۔ رات کو بہت زیادہ چائے یا کافی سے پرہیز کریں، خاص طور پر اگر اس سے آپ کی نیند متاثر ہو۔ سونے کا ماحول پرسکون اور آرام دہ رکھیں، دن کے وقت جسمانی سرگرمی رکھیں، اور سب سے اہم، اپنی نیند کے معیار پر توجہ دیں، صرف گھنٹوں کی تعداد پر نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر وقت نیند آنا لازماً بیماری نہیں، اور ہر تھکن کا مطلب وٹامن کی کمی بھی نہیں۔ اسی طرح ہر شخص کو اپنی طرف سے وٹامن، آئرن یا کوئی دوسری دوا شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے وجہ معلوم کریں، پھر علاج کریں، کیونکہ صحیح علاج ہمیشہ صحیح وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم بات، اگر آپ رات کو مناسب نیند لینے کے باوجود دن میں اتنے غنودہ رہتے ہیں کہ کام، پڑھائی یا ڈرائیونگ متاثر ہونے لگے، تو اسے صرف سستی کا نام نہ دیں۔ آپ کا جسم شاید آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے تھوڑی توجہ چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔